عیدگاہیں اسماعیل. 2 بار عراق جانا ہوا، لیکن 2 بار اس سے پہلے جب گیا تو نہیں جا پائے. اب کی بار جب تیسری بار گیا تو بابل شہر میں جا رہے ہیں. بابل شہر تو کوفہ سے جب نجف سے آگے نکلیں گے تو راستے میں کوفہ پڑے گا. کوفہ کے آگے چلیں گے تو حلہ ہے. حلہ میں سرکار ایوب علیہ السلام کے مزار کے بارے میں آتا ہے، اس سے اختلاف ہے. اور کوفہ حلہ میں اور سرکار ایوب علیہ السلام کی بیوی ہیں سرکار رحمت بی بی، ان کا مزار ہے تھوڑا سا آگے. اس کے آگے جب جائیں گے تو بابل ہے، راستے پہ بابل پڑے گا. دائیں ہاتھ پر جب جائیں گے کچھ دور پر تو بابل ہے. وہاں نمرود کا قلعہ آج بھی کھنڈر بنا ہوا ہے. اور جہاں سرکار ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے وہ بابل شہر اب تو وہاں اجڑا ہے، تھوڑی سی آبادی ہے تھوڑی دور پر، لیکن جہاں ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے وہاں گنبد بنا ہوا ہے. 2-4 دکانیں ہیں وہ جگہ آج بھی، لیکن اس کے بعد سارا ایریا بڑا ریگستان بنا ہوا ہے. تو ہم نے وہاں پوچھا کہ جہاں سرکار ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود میں ڈالا گیا تو وہ کہاں ہے؟ اس کو محرقہ کہتے ہیں. آپ کہاں روشن سے گئی تو اس کو محرقہ کہتے ہیں. کہا یہاں 1.5-2 کلومیٹر دوری پر 1.5-2 کلومیٹر کی دوری پر وہ جہاں آپ کو ڈالا گیا تھا. بہرحال جو آزمائش اللہ نے فرمائی ابراہیم علیہ السلام کی تو وہ آزمائش یہ ہے کہ آپ بڑھاپے میں بچپن گزرا تو اچھا. ایک چیز اور ہے جب میں نے دیکھا کہ وہاں لکھی ہوئی عبارت نسب نامہ لکھا ہوا ہے. تو نسب نامہ اپنے یہاں جو متحقق ہے وہ ہمارے خیال سے 30-32 پستک یا 20-22 سے کچھ ہے. اس کے بعد جو نسب نامہ ادھر ہے وہ بہت تحقیق کے ساتھ ہے، لیکن شیعہ جو ہے امام حسین سے لے کر اور سیدھا آدم علیہ السلام کا صدرہ پیش کرتے پڑھتے ہیں، جبکہ ادھر کے جو صدرے ہیں وہ متحقق نہیں ہے. لیکن شیعہ جو ہے اس کو لکھتے وہاں لکھا ہوا صدرہ آدم علیہ السلام پہ لکھا ہوا ہے. لیکن ہم نے ایک چیز اور دیکھا کہ قرآن شریف میں سرکار ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام آزر لکھا ہوا ہے. آزر تو وہاں اب لکھا ہوا ہے. اب کے معنی ضروری نہیں کہ لوگ اس سے باپ سمجھتے ہیں. اب کے معنی پالنے والا بھی ہوتا ہے، پرورش کرنے والا بھی ہوتا ہے. اب کے معنی جیسے ابو ہریرہ تو اب ہریرہ سمجھیں کو ابو ہریرہ ابا ہریرہ، تو اس کو جب نسب ہوگا تو ابا ہریرہ، ورنہ اگر حالت رفعی میں ہوگا تو ابو ہریرہ. تو ابو ہریرہ جو ہم پڑھتے ہیں نا، ہریرہ مانے ہوتا ہے بلی، اور اب مانے باپ ہونا ہے بلی کا باپ. لیکن یہاں اب جو ہے وہ باپ کے معنی میں نہیں ہے بلکہ پالنے والے کے معنی میں. تو اب کے معنی یہاں پالنے والا کو، اب کے کئی معنی ہیں. تو ضروری نہیں کہ اب کے معنی باپ ہی ہو. تو قرآن شریف سے لوگوں نے یہ نکالا کہ آزر ابراہیم علیہ السلام کے باپ، اور کتابوں میں آتا ہے کہ میرے آقا نبی گون علیہ السلام کا نطفہ پاک جن پشتوں میں رہا ہے وہ سارے لوگ بت پرست نہیں تھے، موحد تھے، اللہ کو ایک ماننے والے تھے. اگرچہ پیغمبر کا زمانہ نہ پایا تو آزر یہ بت پرست تھے. آزر بت پرست ہے، ارے گرو تھے یہ، وہ سمجھو ایک طریقے سے بڑے ذمہ داروں میں شمار کیے جاتے تھے آزر. لیکن حقیقت یہ ہے کہ آزر یہ ابراہیم علیہ السلام کے پرورش کرنے والوں میں سے تھے. اس لیے قرآن میں ان کے لیے اب کا تذکرہ آیا ہے. تو میں نے دیکھا اس پہ ایک تحقیقی کتاب چھپی ہوئی ہے حضور تاج الشریعہ کی، عربی میں ہے کہ اب آزر جو ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کے والد نہیں بلکہ طارق دو لغت ہے. تو وہاں میں نے دیکھا ابراہیم علیہ السلام کے والد کا جو نام لکھا ہوا ہے آزر نہیں لکھا ہوا ہے بلکہ طارق لکھا ہوا ہے. ابراہیم علیہ السلام جہاں پیدا ہوئے تو وہاں ہم نے عربی میں لکھا ہوا ہے طارق لکھا ہوا، آزر نہیں لکھا ہوا ہے. بہرحال آدم سرکار ابراہیم علیہ السلام جہاں پیدا ہوئے وہ جگہ ہے پتھر کوئی موجود ہے، وہاں پیدا ہوئے، وہاں لوگ جاتے ہیں زیارت کے لیے. تو سرکار ابراہیم علیہ السلام جس معاشرے میں آپ کھولے وہ بت پرست تھا، بت پرستی وہاں عام تھی. آپ کا مشہور واقعہ ہے، آپ گئے تھے اس کے بعد میلے کے موقع پر گئے، اس کے بعد سب کو توڑ کر اس میں پڑا تھا اس کے
جو آپ ہتھوڑا لیے ہوئے تھے اسی کے گردے میں ٹانگ دیا۔ جب وہ لوگ آئے تو دیکھے تو کہا یہ کیا ہو گیا؟ یہ ہوا کہ ابراہیم یہاں پہ وہی مخالفت کرتے وہی ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا، آپ نے کہا، آپ سے لوگوں نے کہا یہ کیا کیا آپ نے؟ تو کہا ہم نے کیا کیا ہے؟ ارے یہ اس نے کیا، بڑے والے نے کیا، آنے تو کچھ کر ہی نہیں سکتے، یہ کیسے کریں گے؟ یہ تو آپ ہی نہیں اٹھا سکتے۔ یہ کیسے کہہ رہے ہو؟ آپ لوگ ان کی پرستش کرتے ہو، ان کو سب کچھ مانتے ہو، ان کو معبود مانتے ہو، اور کہتے ہو اتنے محتاج ہیں کہ کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ ارے اس جو نے سب کیا ہے؟ ہاں نہیں یہ کچھ نہیں ہے، کہا ہاتھ ہی نہیں چل سکتا، آپ ہی نے کیا۔ آپ نے فرمایا جو کچھ نہیں کر سکتا ہے اس کی پرستش کیوں کر رہے ہو؟ اس کی پرستش کرو جو پوری کائنات کو چلاتا ہے۔ پھر آپ کے خلاف ہو گئے۔ پھر وہ لوگ نمرود آپ کے لیے وہی نعرے نمرود تیار کرایا۔ نعرے نمرود جب تیار کیا گیا تو آپ کو اس میں ڈالنے کے لیے جنی یہ شیطانہ پہنچا تھا، یاد رکھیے شکل کربلا سے بھی اور ابراہیم علیہ السلام کے در سے بھی ایک پیغام ملتا ہے۔ ہر داڑھی ٹوپی والا ایسا نہیں کہ وہ صحیح ہو جائے۔ جب وہاں پہنچا تھا بہت لمبی داڑھی جبہ کبہ پہنے تو اس نے کہا یہ وہ لوگ پریشان تھے کہ اس دہکتی آگ میں ڈالیں کیسے، اس لیے کہ ادھر سے اگر پرندے گزرتے تو خاکستر ہو جاتے۔ تو اس موقع پر اس نے منجنیق بنایا اور منجنیق بنا کے بتایا اس میں بٹھا کر اور اس کے بعد پھینکو گے تو جا کر اسی میں گریں گے۔ تو ابلیس نے جا کر بتایا تھا میرا آپ کو منجنیق کے ذریعے جب اس میں ڈالا جانے لگا، جب آپ کو ڈالا گیا تو آپ جب آگ میں گرنے لگے تو بارش کا فرشتہ آیا، ہوا کا فرشتہ آیا۔ پھر اس کے بعد جبریل امی آئے اور کہا اے ابراہیم اگر کوئی حاجت ہو تو بتائیے، اس لیے کہ میری رسائی اللہ کی بارگاہ تک وہاں تک ہے جہاں کسی کی رسائی نہیں ہے۔ میں آپ کے پیغام کو پہنچا دوں، میں آپ کے پیغام کو پہنچا دوں۔ اے ابراہیم میری رسائی وہاں تک ہے جہاں کسی کی نہیں ہے، میں وہاں تک میری پہنچ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا پروردگار دیکھ رہا ہے، میرا اللہ دیکھ رہا ہے، میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس موقع پر ابراہیم علیہ السلام سے جب یہ کہا تھا تو ایک وقت ایسا بھی آیا کہ میرے آقا شب معراج جب جا رہے تھے سدرۃ المنتہا پر جب پہنچے تو جبریل امین نے ساتھ چھوڑنے کے لیے کہا کہ اگر ایک سرے کوئی برتر پرم فروغے تو اللہ بسوجت پرم، اے میرے آقا اگر ایک بال کے نوک کے برابر آگے بڑھا تو میرے بالوں پر چل جائیں گے۔ اے میرے آقا اب ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اس وقت میرے آقا نے فرمایا آپ نے میرے باپ میں دادا سے کہا تھا میری رسائی وہاں تک ہے جہاں کوئی کسی کی رسائی نہیں ہے، کوئی نہیں جا سکتا۔ اب میں وہاں جا رہا ہوں جہاں تیری رسائی نہیں ہے۔ اب تم بتاؤ تمہاری اگر کوئی خواہش ہو تو میں بتاؤں رب کی بارگاہ میں۔ کہا یا رسول اللہ دیکھیے میرے آقا نبی قریب کی شان۔ اب یہاں یہ بھی ہے کیونکہ لوگ کہتے ہیں نبی بڑے بھائی کی طرح ہے، نبی ہماری طرح ہے۔ صحیح بات ہے کہ نبی کوئی بھی نبی امتی کوئی بھی نبی کی برابری نہیں کر سکتا، یہ ہماری خام خیالی ہے۔ تو میرے آقا نے اب جبریل برابری نہیں کر رہے ہیں تو امتی برابری کیسے کر پائیں گے، وہ تو نبی ہے۔ تو جبریل امی سے کہا کہ یا رسول اللہ اگر آپ رب کے حضور جا رہے ہیں تو میرے بس یہ کہنا رب سے کی بارگاہ میں، جانتے تھے جبریل امی اب رب کی بارگاہ سے وہ مانگو جس سے مصطفیٰ راضی ہو جائے، اس سے نبی راضی ہو جائیں۔ تو کہا کہ اب جا رہے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں کہہ دینا کہ جب آپ کی امتی کل میدان محشر میں پرسرات سے گزر رہے پریشان ہو تو یا رسول اللہ آپ کی امتی کے قدم کے نیچے اپنا پر بھی خبیص آتا ہے۔ اس لیے کہ جبریل بھی جانتے ہیں نبی اپنے امتی سے بہت محبت کرتے ہیں، اگر ان کے امتی کے لیے ہم نے آسانی کر دی تو نبی خوش ہو جائیں گے۔ نبی کو خوش کرنا ہے امتی کی خدمت کرو، نبی کو خوش کرنا ہے امتی کے لیے اپنے پر بچھا دو، اور اگر رسول راضی ہو جائیں گے تو اللہ راضی ہو جائے گا۔ ایسے موقع پر سرکار جبریل نے کہا تھا نبی کو رین سے لیکن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں یا رسول اللہ کلمہ پڑھا آپ کا، محبت میں زندگی گزاری آپ کے لیے میں نے صدقات و خیرات کیے، آپ کی محبت میں نے صبح شام گزرے۔ یا رسول اللہ جب کل میدان محشر میں جب پرسرات سے گزر ہو تو پھر آپ کے قریبی اور آپ کے پاس وہی لانے والے جبریل امین کے پر کا سہارا ہو۔ یا رسول اللہ پر سے اتارو رہے گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو۔ بہرحال اس وقت بتانا یہ تھا کہ آج محش ہو رہی ہے،
ابراہیم علیہ السلام کی آپ نیچے تشریف لے گئے، اللہ نے گزارا بنا دیا اور اس کے بعد آپ وہاں رہے تو آگ میں ڈالا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی بڑی آزمائش ہوئی، یہاں تک کہ جب آپ کو بڑھاپے میں اولاد ملا تو آپ کی آزمائش یہ ہوئی کہ ان کو بیابان میں چھوڑا ہو۔ آپ لا کر آئے جہاں مکہ شریف کی آبادی ہے، اپنے بیٹے کو یہاں لا کر بیابان میں چھوڑا۔ آپ کے لیے بڑی بڑی آزمائشیں ہوئی۔ آپ کی جب بچہ پیدا ہوا تو یہ ہوا کہ اپنے بیٹے کی قربانی پیش کرو۔ آپ نے قربانی پیش کرنے کے لیے اور اس کے بعد لے کر چلے تو یہ جو بھی قربانی جو بھی چیزیں ہیں یہ اللہ کریم کی طرف سے جب ان کی آزمائش ہوئی تو وہ آزمائش میں پورے اترے۔ قرآن میں آیا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اور میں نے ابراہیم کی بڑی بڑی چیزوں میں آزمائش کی، بڑی بڑی باتوں میں آزمائش کی، اور جب ابراہیم نے کر دیا تو میں نے اس کو امام بنا دیا۔ اب یہی ایک گفتگو اپنے ذہن میں رکھیے، سرکار اسماعیل علیہ السلام کا بچپنا ہے، اللہ کی طرف سے خواب میں یہ ہوا کہ ابراہیم قربانی پیش کرو۔ آپ نے بکریوں کی قربانی پیش کی، پھر خواب دیکھے، پھر اس کے بعد آپ نے بڑے جانور کی پیش کی، پھر خواب دیکھے، پھر اونٹوں کی قربانی پیش کی۔ اس طرح آپ نے خواب دیکھے تو یہ ہوا اشارہ ملا اپنے بیٹے کی قربانی پیش کرو۔ تو آپ نے اپنی بیوی سرکار ہاجرہ سے کہا اسماعیل کو تیار کر دو، جن کو دعوت میں لے کے جا رہا ہوں۔ تو میرے دوست کے ہاں دعوت ہے، آپ کا لقب ایک خلیل بھی ہے، خلیل کے معنی ہوتا ہے دوست، اللہ کا دوست۔ تو کہا دوست کے ہاں لے کے جا رہا ہوں۔ آپ کی بیوی تیار کر دیا، جیسے لے کے نکلے شیطان پہنچا، کہا اے ہاجرہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے بیٹے کو ابراہیم کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ کہا دوست کیا لے کے جا رہے ہیں؟ دعوت میں لے کے جا رہے ہیں۔ کہا دعوت میں لے کے نہیں جا رہے ہیں، وہ تو ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ ماں کی ممتا سرکار ہاجرہ نے کہا باپ کیسے اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو ذبح کرے گا؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، دعوت میں لے کے جا رہے ہیں۔ کہا نہیں اللہ کا حکم ہوا اس لیے لے کر جا رہے ہیں۔ کہا سرکار ہاجرہ نے اللہ کا حکم اگر ہوا ہے تو اس کی بندی بھی اللہ کی مرضی پہ راضی ہے۔ یہ اللہ کے نیک بندیوں کا طریقہ دیکھو مسلمانوں۔ میدان کربلا میں سرکار زینب کبریٰ بھی ہیں، اپنے لال کو اپنے ہاتھوں سے سجا دیں گے۔ تو سرکار ہاجرہ نے کہا اگر اللہ کی مرضی ہے تو ہاجرہ بھی راضی ہے۔ ادھر شیطان جب ناکام ہوا پھر پہنچا سرکار اسماعیل کے پاس، کہا اسماعیل جانتے ہو تمہیں کہاں لے کے جا رہے تمہارے باپ؟ کہا دوست کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ کہا دوست کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ کہا دوست کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ نہیں دوست کہاں نہیں، تمہیں ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا ایک باپ میرے والد مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، مجھے ذبح کرنے کے لیے ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو کہا اللہ کا حکم ہے۔ تو سرکار اسماعیل نے کہا اگر اللہ کا حکم ہے تو اللہ کی رضا پر یہ اسماعیل بھی راضی ہے۔ اس موقع پر آپ نے فرمایا پھر ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا اور کہا اے ابراہیم آپ لے کے جا تو رہے ہو لیکن یاد رکھو آپ لے جا رہے ہو ذبح کرنے کے لیے، اور آپ کو معلوم ہے ایک بیٹا آپ کو کتنی منتوں کے بعد ملا ہے، کتنی مدتوں کے بعد ملا ہے، اور اس کو ایک خواب پر تم ذبح کرنے لے کے جا رہے ہو۔ سرکار ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نادان شیطان معلوم ہوتا ہے، اس لیے کہ جو پیغمبر کا خواب ہوتا ہے وہ عام خواب کی طرح نہیں ہوتا ہے، وہی ہدایت کی طرح ہوتا ہے۔ تم خواب کی بات اس طرح کر رہے ہو، ہٹ جا تو شیطان معلوم ہوتا ہوا نہیں اٹھا کہ آپ نے کنکری ماری تھی۔ اس کا مطلب یہ شیطان جلدی مانتا نہیں، پھر آیا تھا پھر مارا، پھر آیا تھا پھر مارا۔ جو گمراہ کرنے والے شیطان ہوتے ہیں نا وہ بڑے بہیا ہوتے ہیں، بار بار آتے ہیں، تو اگر بات سے نہ مارے تو لا سے مارو۔ اس لیے جو شیطان کی کام کرنے والے ہیں دنیا میں اندازہ کر لو اتنے بہیا ہوتے ہیں کہ یہ لوگ بار بار مرا کرو گے تب بھی باز نہیں آئیں گے۔ ارے آپ کسی کی دعوت لیجئے اس کے بعد دیکھیے اگر دعوت میں دینے کے بعد ہری بھائی کا بہت سے لوگ نہیں آئے ہوئے، اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بغیر دعوت کے پہنچ جاتا ہے۔ بہرحال شیطان کو مارا لے گئے مینا میں، وہ جگہ آج بھی موجود ہے۔ ہم نے مینا میں وہ جگہ دیکھی پہاڑی پر ایک ایسے پتھر کا ایسے ہندوستان بنا دیا۔ اللہ جب توفیق دے تو مقدس بارگاہوں میں جائیے، اور بڑے زیارتیں ہیں خاص طور سے عراق عرب میں، کہ وہاں جانے کے بعد لگتا یہ ہے کہ سارے اولیاء کرام انبیاء کرام تقریباً 7 یا 8 صحابہ کرام عراق ہی میں ہیں۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا حذیفہ ابن یمان کا مزار عراق میں، حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں
جن کو میرے آقا نے صحابہ کے درمیان کچھ منافق تھے تو میرے آقا نے ان کو نام بنام بتایا تھا، حذیفہ ابن یمان یہ جو صحابہ کے درمیان رہتے ہیں یہ سب منافق ہیں۔ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو آپ نے فرمایا اپنے بیٹے کو بلایا تھا اور کہا تھا کہ سرکار عائشہ سے معلوم کر لو اگر اجازت دیں تو نبی کے پہلو میں دفن کرنا تھا، ورنہ مجھے عام قبرستان میں دفن کر دینا۔ لیکن اگر حضرت عائشہ بتا بھی دیں، اجازت بھی دے دیں، اس کے بعد حذیفہ ابن یمان کو بلانا، حذیفہ ابن یمان سے پوچھنا کہ کہیں میرا نام منافقوں میں تو نہیں ہے، اگر میرا نام اس میں ہوگا تو مجھے قبرستان میں دفن کرنا۔ مسلمانوں جب ایمان کی بات آتی ہے تو اتنی تحقیق ہوتی ہے، خود عمر فاروق کو اتنا تحقیق کرتے ہیں۔ کہتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کا جنازہ پڑھانے جاتے ہیں تو حذیفہ ابن یمان سے اشارہ لیتا ہے کہ نبی نے اس میں سے تو نہیں بتایا ہے جس کا جنازہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس سے معلوم یہ ہوا سب کا جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے، جو نبی کے وفادار ہیں انہیں کا جنازہ پڑھنا چاہیے۔ بہرحال حذیفہ ابن یمان کا بھی مزار عراق میں تو اجل صاحب ہے، زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صدیق اکبر کے داماد ہیں، عبداللہ ابن زبیر، ان کی یہ شان تھی کہ آپ بغیر زرہ کے جا کر میدان قاضہ میں لڑائی کرتے تھے، بڑے بہادر تھے۔ یزید سے لڑائی، یزیدوں سے لڑائی آپ کی بھی ہے۔ بہرحال زبیر ابن عوام کا مزار بصرہ میں ہے، حذیفہ ابن یمان کا مزار، یہ حضرات عبداللہ ابن طلحہ ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ، یہ اصل مبشرہ میں سے، سرکار زبیر بھی اصل مبشرہ میں سے ہے۔ تو مقدس بارگاہیں جہاں جانے کے بعد دل کا جو زنگ ہوتا ہے وہ دور ہوتا ہے۔ کربلا شریف میں جانے کے بعد دل کا زنگ دور ہوتا ہے۔ میں عرض کرا تھا کہ سرکار اسماعیل نے وہ مینا میں لے جا کر اس کے بعد اپنے بیٹے کو جب ذبح کرنا چاہا تو آپ نے فرمایا کہ آپ نے سرکار اسماعیل علیہ السلام نے کہا میرے باپ جان آپ اپنے آنکھوں میں پٹی باندھ دیجیے، اس لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک بیٹے کو آپ ذبح کر رہے ہو اور ایک بیٹے کی محبت آپ کے دل میں انگڑائی لے اور آپ کی سعادت سے محروم ہو جائے، اس لیے پٹی باندھ دیجیے اور میرے ہاتھ پیر باندھ دیجیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جب ذبح آپ کر رہے ہو تو ہاتھ پیر ماریں تو آپ کو تکلیف ہو۔ مسلمانوں اسے معلوم ہو گیا کہ ایک بیٹے کی وفا شعاری یہ ہے کہ ذبح کے وقت یہ چاہتا ہے کہ میرے باپ کو تکلیف نہ ہو۔ آج ہم اور آپ اپنے باپ کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں، یہ ہماری نادانی ہے مسلمانوں، ورنہ ماں باپ کی عظمتیں اتنی بلند ہے کہ اگر دنیا میں کوئی اپنے آپ کو محدث کیوں نہ ہو، مفکر کیوں نہ ہو، متقی پرہیزگار کیوں نہ ہو، ماں باپ اگر ناراضی نہیں ہے تو یار ہم کو سارے اعمال رکاوٹ کرتے ہیں۔ اس لیے ماں باپ کی دعا ضروری ہے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا گاڑیوں پہ لکھا ہے ماں کی دعا، ماں کی دعا۔ کیا مطلب؟ گاڑی خریدی ہے ماں کی دعا، یعنی ہمارے پاسوں کا کمال نہیں، میرے ماں کی دعا کا کمال ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس وقت سرکار اسماعیل نے کہا کہ میرے بازو کو باندھ دیجیے، میرے والد گرامی باندھا گیا۔ اس کے بعد پٹی باندھی گئی، آپ نے چاقو لیا اور حلقے ناصری پر آپ نے چلایا۔ جب آپ نے چلایا تو اس وقت جبریل امین آئے اور سرکار اسماعیل کو ہٹا کر اور اس کے بعد سرکار اسماعیل کی جگہ دمبا رکھ دیا۔ جب آپ نے ذبح کیا تو آپ کی پٹی کھولی تو کیا دیکھا؟ میرا بیٹا اسماعیل مسکرا رہا ہے اور اس کی جگہ دمبا ذبح ہو گیا۔ لیکن میدان کربلا کا جائزہ لیجیے مسلمان، نہ تو آنکھ پہ پٹی ہے، نہ تو بیٹے کا ہاتھ بندھا ہوا، نہ تو ایسا ہے کہ باپ کی نگاہوں کے سامنے بیٹے کی لاش تڑپ نہ رہی ہو۔ میدان کربلا میں پہنچنے کے بعد جب ہم اور آپ امام عالی مقام کی قربانیوں کا جائزہ لیتے ہیں تو دیکھتے ہیں ایک باپ کی نگاہوں کے سامنے علی اکبر کا لاشا تڑپ رہا ہے، ان کا سینہ چھلنی ہو رہا ہے، اور اس کے بعد ایک باپ کی نگاہ دیکھ رہی ہے میدان کربلا کی زمین لہولہان ہو رہی ہے پورے علی اکبر سے، اور ایک باپ سارے منظر کو دیکھ رہا ہے۔ ایک وقت ایسا ہوتا ہے ظالم یزیدی گھیر کر مولا علی اکبر کو شہید کرتے ہیں، اور اس کے بعد جب شہید کرتے ہیں تو آواز آتی ہے یزیدوں کی طرف سے، اے حسین آؤ، اپنے بیٹے کی لاش کو لے کر کے آؤ۔
आवाज सुनते हैं मेरे इमाम आते हैं। तो उस मौके पर जालिम यजीदियों की बर्बरियत का आलम में था कि जो मुकद्दस ये बिलाते गिरती थी जख्मों से चूर होकर, तो थोड़े में टाप थोड़े दौड़ा थे और उसके बाद उनके लाशे पाक को मूसला किया जाता था। मेरे आका ने मूसला करने से मना फरमाया, किसी की लाश के साथ मूसला न किया जाए। तो वो जो भी जालिम यजीदी थे, जब कोई शहीद होता तो वो जालिम यजीदी खुशियां मनाते हुए, ठहाके मारते हुए अपने घोड़े को राउंड घुमा के और उसके बाद बार बार उस घोड़े के टांग से मुकद्दस जातों को रोकते थे और उनकी बूटियां बिखरती थी। मैदान करबला में इमाम आले मकाम आए और उसके बाद जाकर अपने चादर में इमाम मौला अली अकबर के लाशे पाक को रखा, उनकी बूटियां रखी। आपके गाँव के अल्लाह में सवाब वो जगह है कि नहीं, लेकिन वो जगह बनाया मकाम अली अकबर, जहाँ जहाँ मौला अली अकबर शहीद हुए, मेरे आका इमाम हुसैन जहाँ शहीद हुए हैं वहाँ से काफी दूर हमारे ख्याल से तकरीबन 500 मीटर की दूरी पर मौला अली अकबर शहीद हुए। उससे पहले मौला अली असगर मकाम मौला अली असगर बना हुआ है, वहाँ बताते मौला अली असगर शहीद हुए। मौला अली अकबर जहाँ शहीद हुए वो जगह हमारे ख्याल से खेमा से तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर, और जहाँ इमाम का मजार है हमारे ख्याल से तकरीबन 500 मीटर की दूरी पर मौला अली अकबर। अब आवाज आती थी, ए हुसैन आओ लाशे को लेकर जाओ। एक हुसैन है, अली अकबर का लाशा है, वही हुसैन उठा रहे हैं। अली असगर का लाशा वही उठा रहे हैं। सरकार कासिम की लुटी हुई जवानी में उसे उठा रहे हैं। ये नहीं कहा लाओ आंखों में पट्टी बांध ले। कैसे बाप अपने करियर नौजवान बेटे का लाश उठाएगा, कैसे अपने हाथों से मैं अपने अली अकबर का लाश उठाऊंगा। ए मुसलमानों, आंखों पे पट्टी नहीं है बल्कि निगाहों के सामने छन्नी हो रहा है सीना अली अकबर का, निगाहों के सामने छन्नी हो रहा है मौला कासिम का सीना। और मेरे आका हुसैन सब कुछ देख रहे हैं। इधर अल्लाह करीम फरमा रहा है, मेरे आजमाइश की है बड़ाई की बड़ी बड़ी बातों में। बड़ी बात क्या है मुसलमानों, आग में जलाए जा रहे हैं। नारे नमरूद में पहुंचने से पहले गुलजार बना दिया अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए। इधर जब ज़िबा की बात आई है तो बेटे की जगह दुम्बा है। अभी हजरत ने दुम्बा और कुंबा की बात की थी, इधर कुंबा जमा हो रहा है, कुंबा जमा हो रहा है। इधर आंख पे पट्टी है और उधर आंख पे पट्टी नहीं है। इधर नवासी रसूल है और उधर मेरे आका नबी कौनैन के दादा में से इब्राहिम अलैहिस्सलाम है। एक दीन हनीफ का बानी है और एक दीन रसूल की आज़माने के लिए मैदान करबला में पहुंचा हुआ है। ए मुसलमानों, लेकिन ऐसी आजमाइश हो रही है करबला में आका हुसैन की निगाहों के सामने हर एक का लाशा तड़प रहा है, सीना छलनी हो रहा है, बाजू कट रहा है, तब भी हुसैन सब्र कर रहे हैं। ऐसे मौके पर हर एक ये मंजर देखने के बाद ये कहने पर मजबूर हो जाएगा, बेशक इब्राहिम अलैहिस्सलाम की हर आजमाइश जो अल्लाह ने फरमाई है वो बड़ी आजमाइश है, लेकिन इब्राहिम की आजमाइशों का सबका लेते हुए जो नवासी रसूल की आजमाइश है वो किसी से कम नहीं है। इसलिए हमारे इस्लाम में इब्तिदा होती है तो कुर्बानी से और इंतहा होती है तो कुर्बानी से। गरीबों सादों रंगी है दास्तान तरफ निहायत इसके हुसैन इब्तिदा है इस्माइल। मुसलमानों, बड़ी बड़ी आजमाइश अल्लाह ने फरमाई। उधर वो इमाम बनाए जा रहे लोगों के लिए। इमाम अल्लाह ने कहा कि मैंने इमाम बनाया, और यहाँ मेरे आका हुसैन इमाम बनाए जा रहे हैं शहीदों के इमाम बनाए जा रहे हैं। मेरे इमाम हुसैन सिर्फ शहीदों के इमाम नहीं है, अगर देखा जाए तो सब्र के भी इमाम है, अगर देखा जाए तो तिलावत कुरान के भी इमाम, काले कुरान के भी इमाम है। अगर देखा जाए मेरे इमाम की बारगाह में तो मेरे इमाम शहीदों के भी इमाम है, लेकिन सजदा करने वालों के भी इमाम है। इसलिए कि सजदा तो सबने किया, तेरा अंदाज है तूने वो सजदा किया जिस पे खुदा। मुसलमानों, करबला की जमीन पहली बार जब मैं गया तो चूंकि एक निस्बत है ना, एक निस्बत है, और उस निस्बत की बुनियाद पर जो दिल की कैफियत थी, करबला में दाखिल होते ही आंखों से आंसू इस तरह जारी हुए कि हमारे ख्याल से उस मौके पे 2 दिन रुके थे। अक्सर जैसे सोचता कि करबला की वही सरजमीं है जहाँ कभी मेरे आका हुसैन शहीद हुए थे, जहाँ मौला अब्बास शहीद हुए, जहाँ मौला अली अकबर शहीद हुए, जहाँ सरकार कासिम की जवानी लूटी गई थी। मौला अब्बास का जहाँ बाजू कटा हुआ, दोनों बाजू की जगह अलग अलग है। जहाँ मौला अब्बास का मजार है उससे तकरीबन हमारे, क्योंकि ये दोनों मजार जो बने हुए हैं ना, मौला अब्बास का रोज़ा, मौला हुसैन का रोज़ा, अगर आप बाहर से जब राउंड में अगर चलेंगे, हमारे ख्याल से बाहर से 1 आध करने का राउंड 1 किलोमीटर हो जाएगा। अब मौला अब्बास का रोज़ा भी काफ़ी बड़ा हुआ, 1 किलोमीटर लगभग हो जाएगा। बीच में तकरीबन 650 मीटर
یا 650 فٹ ہو، یہ دوری ہے، اس کو اہل تشریح جو ہے شیعہ لوگ اس کو بین الحرمین کہتے ہیں، دونوں مزار کو حرم کہتے ہیں۔ ان کے یہاں حج کرنے کم جاتے ہیں، اچھا وہاں کے لوگ حاجی کہتے بھی ہیں، وہاں جانے کو حج کہتے ہیں، وہاں جانے کو حج کہتے ہیں، جبکہ قرآن میں صاف آیا ہے۔ سبحان اللہ، حضرت کی آمد ہو رہی ہے ماشاء اللہ۔ حضرت کے بڑے چہیتے ہیں شیخ قاسم خالد صاحب فقہ مسجد والی کے، علامہ قاری رحمت صاحب قبلہ، اور یہ لگ رہا تھا کہ حضرت کی آمد ہو سکے نہ ہو سکے، لیکن ماشاء اللہ اسی لیے آئے ہیں ماشاء اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت زندہ باد، قائدین اہل سنت زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، ماشاء اللہ۔ سبحان اللہ، نظرات کی آمد ہو گئی ہے، بس مختصر سمیٹتے ہوئے، اس لیے کہ میں سوچ رہا تھا کہ اسی پہ گفتگو ہو جائے سرکار ابراہیم علیہ السلام اور مولا حسین کی بارگاہ میں، لیکن میں ایک واقعہ بیان کر کے اپنی بات ختم کروں گا کہ اہل بیت سے جو محبت ہے نا، اس محبت میں ضروری ہے کہ صحابہ کی دونوں بھی محبت، انشاءاللہ کل ہو سکتا ہے گفتگو ہو جائے اسی پہ، صحابہ سے محبت اور اہل بیت سے محبت، لیکن اس میں جو محبت ہے وہ صحابہ کی کسی کی توہین نہ ہو، اور ویسے بھی کسی کی توہین کر کے ہم پائیں گے کیا؟ کسی کی توہین کر کے ہم پائیں گے کیا؟ مثال کے طور پر حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، عام میں سے اگر کوئی کسی کی توہین کرتا ہے تو پائے گا کیا؟ نقصان ہی تو ہے۔ ایک عام مسلمان کے لیے اگر آپ اس طرح کوئی دل آزاری والی بات کرتے ہیں تو وہ حرام ہے، اور علماء کے لیے اگر کر رہے ہیں تو اور پڑا، لیکن ہمارا اس میں کچھ فائدہ نہیں ہے اگر ہم کسی کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ حسینیت یہی مسلمانوں، حسینیت یہی ہے، کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ اب تو حال یہ ہے کہ ہم اور آپ جب کسی عالم کے پاس بیٹھتے تو کہا گیا ہے کہ عالم بنو یا طالب علم بنو، یہ عالم کے پاس بیٹھنے والا بنو یا عالم سے محبت کرنے والا بنو۔ سبحان اللہ۔ عالم کے پاس بیٹھنے والا بننے کا مطلب یہ ہے کہ ان سے کچھ سیکھو، لیکن ہم جب پہنچتے ہیں تو حدیث شریف سنانے لگتے ہیں کہ حضرت حدیث شریف بھی ہے تو اپنے مطلب کی بات ہے۔ ایک ساتھ دوسری شادی کرنا چاہتے تھے تو میرے پاس آئے تو میں سمجھ نہیں پایا، اتنا واقعہ سنا دیا تعدد ازواج پر، جو شادی 4 شادی کر سکتا ہے، کتنی شادی کے تعلق سے واقعے سنا دیے کہ ہمارے خیال سے مولویوں کو نہیں یاد رہے ہو، تو میں سمجھ نہیں پایا۔ بعد میں انہوں نے اپنے آواز سے بیان کیا یہ غریب لڑکی، اکثر لوگ جب شادی کرتے ہیں کہتے غریب لڑکی ہے، یہ ہے وہ ہے، اور کل نہیں کسی کا بھلا ہو جائے گا، تو یہاں بھلا تو سوچتے ہیں لیکن ماں پریشان رہتی ہے، ماں کی خدمت کرنا یہ بھلا نہیں سوچتا، یہ نہیں سوچتا ہے۔ شادی میں 4 شادی ناجائز نہیں ہے، لیکن اس شرط پہ ہے کہ جب آپ عدل کر سکیں، یہاں ماں کے ساتھ عدل نہیں ہو رہا، باپ کے ساتھ عدل نہیں ہو رہا، اب شادی کرنے کے لیے پریشان ہے۔ بے شک شادی کرے اگر آدمی کے پاس وسعت ہے، لیکن اور مفتی احمد صاحب اللہ تو باقاعدہ اس میں بیان کرتے ہیں خطرہ معلوم ہوتا ہے، ایسا تو نہیں کہ نیت اچھی کی نیت تو نہیں بن رہی ہے۔ بہرحال ایک جگہ تقریب میں نے سنا، لیکن ہم نے دیکھا کہ کہیں لگ رہا ہے کہ نیت جو ہے خواہش مند ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ ناجائز ہماری شریعت اجازت دے رہی ہے، آپ کر سکتے ہیں جس کو اللہ نے وسعت دی۔ خطیب لوگ تمام پیسہ کماتے ہیں، ان کے پاس اتنا ہے کہ ایک کیا ہے 4 شادی کر لیں، اور اس کے بعد سب کے لیے جو ہے کفالت کر سکتے ہیں، لیکن ہم لوگ تو ایک مشکل ہے۔ بہرحال ایسی چیزیں ڈھونڈ لیتا ہے، اپنے مطلب کی چیز ڈھونڈ لیتا ہے، لیکن جب عالم کے پاس بیٹھو تو سیکھنے والا، اور اگر سکھانا بھی ہے، مثال کے طور پر اگر سکھانا بھی ہے، دنیاوی معاملات میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہم لوگوں کو زیادہ جمیل بھائی جانتے ہوں گے، ہے نا؟ اب دنیاوی معاملے میں آ جائے، عظیم بھائی یہ سب لوگ جانکار ہیں دنیاوی معاملے میں، کاروبار کے معاملے میں، تو اب یہ لوگ اگر بتائیں، بتانے کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ یہ بھی امام حسین کی بارگاہ میں چلیے، امام حسین کی بارگاہ میں، امام حسن امام حسین دونوں وضو کر رہے ہیں۔ ایک صاحب پہنچے، کہا کہ ہم وضو کر رہے ہیں، نہیں دیکھا ایک صاحب وضو کر رہے ہیں، غلط وضو کر رہے ہیں، وضو صحیح نہیں کر رہے ہیں۔ امام حسن حسین دونوں حضرات وضو کر رہے تھے، گئے کہا بابا یہ بس ایک بات سمجھے، کہا کیا؟ کہا دونوں بھائی وضو کر رہے ہیں، ذرا دیکھ لیجئے کس کی وضو صحیح ہے کس کی غلط ہے۔
کس کا کون صحیح کر رہا ہے کون غلط کر رہا ہے. تو اس موقع پر وہ صاحب کہ ٹھیک ہے امام حسن و حسین وضو کرنے لگے. اب جو نبی کے بارگاہ کا پروردہ ہو, جو نبی کی بارگاہ میں تربیت پایا ہو, اس کا انداز لاجواب انداز. ہر ایک چیز ارکان اسلام جو بھی ہے ان کا لاجواب ہے, ان کا لاجواب ہے. تو دونوں حضرات وضو کرنے لگے. کہا بابا دیکھیے کس کا وضو اچھا ہے کس کے اندر غلطی ہے. جب دونوں لوگ وضو کر لیے تو کہا قدموں کو چوم کر اے بیٹو تمہارے وضو میں کوئی کمی نہیں, کمی تو میرے وضو میں تھی, کمی تو میرے وضو میں تھی. یعنی حسینی فکر یہ ہے کسی کے اندر اگر اصلاح کرنی ہو تو ادب کے دائرے میں کیجیے تاکہ بات آپ کی موثر ہو جائے اور آپ کے بات پر وہ اثر کرنے لگے اور وہ بات عمل کرنے لگے. یہ نہ ہو کہ آپ اچھی بات کریں اور اس کے بعد وہ بات بجائے ماننے کا الٹا کرنے لگے. یہ ان بارگاہوں سے ہمیں پیغام ملتا ہے. سرکار امام علی مقام پڑوسی کی بات, ہمارا آپ کا زیادہ اختلاف پڑوسی کے لیے پڑوسی کے ساتھ ہوتا ہے. دو چیزوں میں زیادہ ہوتا ہے, پانی کے لیے ہوتا ہے, اور جب مکان اٹھاتے ہیں نا تو اس میں دو چار ان زمین ادھر ادھر ہو جائے اس کے لیے سے ہوتا ہے. یا بچے لڑ بھی جاتے تب یہ اختلاف ہو جاتا ہے. دو چار باتیں معمولی باتوں میں اختلاف ہوتا ہے. کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو معمولی ہوتی ہیں لیکن اس میں ہم برداشت نہیں کر پاتے ہیں. تو پڑوسی کا ہے مولا حسین کا ہے. کہتے ہیں کہ وہ وہاں ایک عورت تھی تو بڑی خبیثہ تھی. وہ جو بھی کوڑا کرکٹ ہوتا ہے امام حسین کے آنگن میں ڈال دیتی, اور امام حسین روز اس کو اٹھا کر اس کے بعد ہاتھ پھیر دیتے. یہ اور جب بن جاتا کہ دیکھو ان کو کچھ تکلیف بھی نہیں ہو رہی ہے, اور کوڑا کرکٹ اٹھاتے اس کے بعد امام حسین کے آنگن میں ڈال دیتے. یہ کرتی رہی. اس کے بعد ایک دن امام حسین باہر نکلے تو یہ لیڈی تھی آدمی تھا, لیکن یہ واقعہ اس نے پوچھا, اسی نے پوچھا اے بتاؤ اے ماں, ہم آپ کے آنگن میں روز کوڑا کرکٹ ڈالتے ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کبھی آپ ناراض نہیں ہوتے بلکہ بڑی خوشی کے ساتھ اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں. اگر آپ چاہتے آپ کا خاندان یہاں اس طرح پاور والا ہے, آپ کے بھائی بھی ہیں, آپ کے بابا بھی ہیں, آپ کے گھر والے بھی, اگر آپ چاہتے تو میرے ساتھ سختی کر سکتے تھے, لیکن ہم نے دیکھا کہ بجائے سختی کے آپ مسکراتے ہوئے آپ سارا کوڑا کرکٹ باہر پھینک دیتے ہیں. تو آپ نے ارشاد فرمایا تمہیں معلوم نہیں, میرے نانا نے فرمایا ہے جو پڑوسی کی زیادتی پہ صبر کرے گا اللہ اسے اجر عطا فرمائے. یہ ہے حسینیت مسلمانوں, یہ حسینیت, یہ ہے طریقہ حسینی. اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اسی میں گرفتار ہیں. بہرحال آقا حسین کی محبت میں جینے کا مطلب یہ ہے ہمارا سجدہ لاجواب ہو, ہمارا صبر لاجواب ہو, ہمارا کردار لاجواب ہو, ہماری ہمت لاجواب ہو, ہماری جرات لاجواب ہو, ہمارا تلاوت قرآن لاجواب ہو. ہم اور آپ اگر چاہتے ہیں حسین راضی ہو جائیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم حسین کے کردار کو اپنا لیں. حسین کو ماننا بڑا آسان ہے, حسین کی ماننا بڑا مشکل ہے, لیکن جو سچے حسینی ہیں وہ حسین کو بھی مانتے ہیں اور حسین کو بھی مانتے ہیں. حسین کی ماننے کا مطلب یہ ہے نبی کی شریعت پر ہم عمل پیرا ہو جائیں. ہمارے لیے اسی میں نجات ہے. کل میدان محشر میں ہمارے لیے یقیناً وہی پیر کام آئے گا جو حسینی ہوگا. ہمارے لیے وہی ماں باپ کام آئیں گے جو حسینی ہوں گے. ہمارے لیے صحیح معنوں میں وہی پڑوسی کام آئے گا جو حسینی ہوگا. ہمارے لیے وہی استاد کام آئے گا جو حسینی ہوگا. ہمارے لیے وہی لوگ کام آنے والے ہو سکتے ہیں جو حسینی ہوں گے. اس لیے ہم اور آپ سچے حسینی بن کر زندہ رہیں. انشاءاللہ یہاں بھی کامیاب رہیں گے, میدان محشر بھی کامیاب رہیں گے. واقعہ جو میں بتانا چاہتا تو بیان کر کے اپنی بات ختم کروں. اہل بیت سے محبت کیجیے. اہل بیت سے محبت کرنے کا مطلب یہ ہے تو اہل بیت سے محبت کا طریقہ کیا ہونا چاہیے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی کا گھر وہ گھر ہے, وہ در وہ در ہے جس در سے ہم اور آپ کو ایک آل رسول سے محبت کرنے کا سلیقہ بھی ملتا ہے. ایک شعر کے اندر حضرت نے بہت بڑی بات کہی, بہت بڑا واقعہ بیان کیا ہے کہ جو ڈولی والا واقعہ آل رسول جا رہے تھے. آل رسول کے لیے ایک بات اور دھیان رکھیں, آج علماء کے لیے تو اگر یہ ہے کہ اگر کوئی عالم ہے اور اگر وہ پریشان حال ہے تو زکوٰۃ لے سکتا ہے نا, وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے. لیکن آل رسول کے لیے اگر پریشان ہے بھی تو زکوٰۃ جائز نہیں ہے. رمضان شریف کے مہینوں میں آپ اس بات کا خیال رکھیں, اس لیے کہ سادات کرام امیر کم ہے, غریب زیادہ ہے. اس لیے دنیا ان کے قریب نہیں ہے.
ان کے ساتھ دین جڑا رہتا ہے، ان کے ساتھ آپ دیکھ لیجیے سید کہیں بھی ہوگا اس کا اخلاق پلند ہوگا، اس کے اندر کہیں نہ کہیں سخاوت ہوگی، اس لیے کہ سید عبد الواحد بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ سادات کرام کے جو اوصاف بیان کیے اس میں سے یہ ہوگا کہ وہ سخی ہوگا، اس لیے کہ میرے امام کی سخاوت کو کون جواب نہ سکتا ہے، جنہوں نے دین کے لیے اپنے نام پیش کر دیے، دنیا میں کوئی ایسا پیدا نہیں ہو سکتا جیسا کردار امام حسین نے ادا کیا ہے، وہ امام علی مقام نے کردار ادا کیا ہے میدان کربلا میں، تو سخی ہوگا، اور اس کے بعد یہ ہوگا، اس کے اندر یہ ہوگا کہ بات سچی کرے گا، سچی بات کرے گا، جھوٹ بہت کم بولے گا، سادات کرام کی کچھ پہچان ایسی غربت کو کے لیے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ سیدوں کے لیے جہاں دنیا میں حصہ نہیں ہے، سیدوں کے لیے کل میدان محشر میں حصہ ہے، آقا حسین کے انشاءاللہ سب سے میدان محشر میں۔ تو سادات کرام یہ میرے لیے مناسب نہیں تھا کہنا، لیکن جسے رمضان شریف میں زکات نکالتے ہو، آپ مدد سے مدد کرتے ہو، غریب کی مدد کرتے ہو، لیکن اگر کوئی سید غریب ہے تو اس کا کیا ہوگا؟ کسی سید کے ہاں اگر کوئی پریشانی ہے تو اس کا کیا ہوگا؟ رمضان شریف میں جہاں آپ سب کو یاد کرتے ہو تو زکات فطرہ نہیں بلکہ اپنے جیب خاص حلال کمائی سے آپ الگ رکھ کر اس کے بعد سیدوں کو ڈھونڈیے کہ کون سید غریب ہے، وہاں تک وہاں پہنچائیے۔ ہو سکتا ہے رمضان شریف کے مہینے میں اس کے حفاقے ہوئے ہوئے، ہو سکتا ہے رمضان شریف کے مہینے میں نبی کے امتی تو نئے کپڑے پہن رہے ہیں لیکن نبی کے آل کے پاس نئے کپڑے بھی میسر نہیں ہیں۔ اے مسلمانوں، تو اس چیز کو آپ سوچئے گا اور رمضان شریف کے خاص موقع پر اس چیز کا خیال رکھیے گا۔ سیدوں کے لیے زکات نہیں ہے تو میرے آقا نبی کونین کی اولاد کے لیے زکات نہیں۔ بہرحال کچھ خصوصیات ایسے جو سیدوں کے لیے ہیں، تو ڈولی سے امام علی مقام اس وقت چونکہ ایک سید صاحب تھے، وہ ڈولی اٹھاتے تھے، لوگ ڈولی پہ لے کر جاتے تھے، تو اس موقع پہ اعلیٰ حضرت نوابی خاندان کے بیوی تھے، زمیندار خاندان کے، تو اس وقت پریشانی کی تکلیف نہیں ہوگی، کہیں جانا ہوتا تھا تو وہی دور تھا، لیکن اعلیٰ حضرت نے محسوس کیا کوئی آل رسول ہے۔ اب یاد رکھیے اس میں اگر کوئی آل رسول چلا ہے، اتنے لوگ آپ بیٹھے ہو تو آپ جلدی جان نہیں پاؤ گے، اگر سادگی میں آئے تو جان نہیں پاؤ گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آل رسول کو پہچاننے کے لیے حسینی حساس ہونا بھی ضروری ہے، سچا حسینی بننا بھی ضروری ہے۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت جان گئے کہ آل رسول ہیں اور ہم بیٹھے ہوئے ہیں، بہرحال لمبا واقعہ، لیکن امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے معافی مانگی اور اس کے بعد ڈولے میں بٹھا کر ان کو اتنی دور لے کر چلے اور کہا کل میدان محشر میں نانا جان کے سامنے رسوا نہ کرنا۔ یہ امام اہل سنت نے کہا آل رسول سے۔ اس گھرانے کا ایک الگ انداز ہے مسلمانوں۔ سرکار مفتی اعظم انہیں کے بیٹے، بس یہ واقعہ بیان کر کے بات ختم کریں گے۔ سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرس رضوی کا موقع ہے۔ سرکار مفتی اعظم ہند جو اعلیٰ حضرت کے شہزادے ہیں، تاج الشریعہ انہیں کے جانشین ہیں۔ سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عرس رضوی کے موقع پر لنگر تیار ہو رہا تھا، لنگر بس یہ تھا کہ تیار ہونے کے بعد ابھی تقسیم کیا جائے گا۔ کہتے ہیں ایک دیوانہ کی شکل لیے ہوئے ایک نوجوان اندر داخل ہوتے ہیں، آتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے کھانا کھلائیے، مجھے کھانا کھلائیے۔ لوگوں علماء جو آتے ہیں انہوں نے شاید کیا کہا ابھی کھانا کہاں ملے گا، بیکان نگر ملے گا، کہا مجھے لنگر کھلائیے، کہا کھانا نہیں ملے گا، انہوں نے شاید کر دیا، یہ کیسے بھی ادھر ادھر کر کے، اور مفتی اعظم کے سامنے جا کر کھڑے ہوئے کہا اے مفتی اعظم میں بھوکا ہوں لیکن سید زادہ ہوں، مجھے کھانا کھلائیے۔ کہتے اتنا سننا تھا سرکار مفتی اعظم ہند کھڑے ہو جاتے ہیں، مفتی اعظم تاجدار بریلی کھڑے ہو جاتے ہیں، علم و حکمت کا تاجدار کھڑے ہو جاتے ہیں، شہزادے اعلیٰ کھڑے ہو جاتے ہیں، جن کے دست حق پرست پر اکابر ورما مرید ہیں، وہ ذات آج ایک آل رسول کے سامنے کھڑی ہے، دس بستہ کھڑے ہو کہہ رہے ہیں سید زادے ٹھیک ہے آپ کو کھانا کھلایا جائے گا۔ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس ساجد علی خان علیہ رحمہ تشریف فرما تھے، آپ نے کہا ساجد میاں جاؤ سید صاحب کے سامنے فاتحہ کرو لنگر پر اور اس کے بعد پہلے سید صاحب کو کھلاؤ، اس کے بعد کسی کو کھانا کھلانا۔ کہتے ہیں کہ آپ تو لے کر ساجد میاں گئے، آپ کے سامنے فاتحہ خوانی ہوئی اور اس کے بعد سب سے پہلے سید صاحب کو کھانا کھلایا گیا۔ کہتے ہیں کہ مجھے بال لیے دیوانوں کی شکل لیے ہوئے نوجوان، کہتے ہیں جب کھانا کھا لیے تو پہاسینہ تار کے نکلے اور جو بھی علماء عالم پہ سب سے کہا دیکھا
देखा मैं सबसे पहले खाना खा के आ रहा हूँ। ये दहलीज है, ये कोठी है, दर है मुफ्ती आजम की, जहाँ सैयदों को पहले हिस्सा मिलता है। बरेली के ताजदार ने ऐसे मौके पर इमाम अहले सुन्नत की अजमतों को चूमते हुए दुनिया को पैगाम दिया था। ये खानकाह ऐसी है जहाँ इज्जतों सैयदों को इज्जत दी जाती है। ये खानकाह ऐसी है जहाँ सही मानों में इज्जत और सैयदों के ताल्लुक से ताज़ीम व तकरीम का जाम पिलाया जाता है। इसलिए कि मेरे बाबा और मेरे वालिद गिरामी आला हज़रत ने बहुत पहले कहा था, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। मुसलमान हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद जब एक आले रसूल दीवाने आले रसूल की इस तरह ताज़ीम कर रहे हैं तो नवासी रसूल के अदब व एहतराम का आलम था। इसीलिए जब ये अदब व एहतराम किया है तो दुनिया उन्हें हम सभी है गौसे आज़म कह रही है। हम सभी है गौसे आज़म, ये और कोई नहीं कह रहा है। ये सरकार सैयद अबू हुसैन नूरी क्या कहते हैं। आला हजरत जब सरकार बात आ गई, सरकार मुफ्ती आज़म हिंद की जब पैदाइश हुई ना, आला हजरत अपने पीर के घर मायरा शरीफ थी। आप जीने से उतर रहे थे, इतने में सरकार अबू हुसैन नूरी मियां रहमान ने बुलाया, कहा मददा तुमने बताया नहीं कि तुम्हारी बीवी हमल से है। अरे तुम्हारे घर आज बच्चे की पैदाइश हुई है, तुम्हारे घर बच्चे की पैदाइश हुई है। अंदाजा कीजिए मुसलमानों, मारेरा बरेली हमारे ख्याल से तकरीबन 120 किलोमीटर की दूरी है। तकरीबन 120 किलोमीटर की दूरी है। ना तो सब मोबाइल का दौर, ना टेलीफोन का दौर, तार का दौर रहा होगा तो तार 4-5 दिन के अंदर पहुंचता है। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद पैदा हो रहे हैं बरेली में, और मारेरा में अबू हुसैन नूरी में अलैहिर्रहमा वहीं से मुरादा करके कस्ब है अल्लाह वालों का, वहीं से मुरादा करके कह रहे हैं, अहमद रज़ा तुम्हारे घर में बेटे की पैदाइश हो रही है, उसका नाम अबू बरकत गुलाम मुहीउद्दीन रखना। आला हजरत के शहजादे की पैदाइश मारेरा में हो रही है। अगर मारेरा बरेली में हो रही है, अगर मारेरा का पीर मुलाहिदा कर सकता है तो पीराने पीर क्यों नहीं देख सकता है। पता चला जब मारेरा के पीर के देखने का ही आलम है तो बगदाद के ताजदार पीराने पीर के देखने का क्या होगा। और उसके बाद फरमाते हैं जाओ, कुछ दिन के बाद मैं आता हूँ, 6 महीने के बाद पहुंचे, चेहरा देखा, करीब लेकर गया राजा, चेहरा देखा, कहा तो हम सभी गौसे आज़म है, ये तो हम सभी गौसे आज़म है। और उसके बाद आपने अपना लाभ डाला और कहा अहमद रज़ा ये बच्चे की पेशानी बता रही है कि आने वाले वक्त में इससे एक आलम फैज़ पाएगी, इससे एक आलम फैज़ पाएगी। 6 महीने के उम्र में इजाज़त व खिलाफत आपने अता फरमाई थी सरकार मुफ्ती आज़म हिंद को। इतनी कम उम्र में कोई खिलाफत नहीं पाया किसी खानकाह से, अगर कोई पाया है तो सरकार मुफ्ती आज़म पाए हैं। सरकार अबू हुसैन नूरी में अलैहिर्रहमा ने फरमाया था ये तो वली मालूम होता है, सुभान अल्लाह ये वली है। तो अब आला हज़रत के घर में जो बच्चा पैदा हुआ उसकी तारीफ कोई और नहीं कर रहा है, आले रसूल कर रहा है। और जब आले रसूल करेगा और जब फैजान जारी करेगा तो बच्चा आले रसूल का गद्दार नहीं होगा, वफादार होगा और दुनिया उसे अहमद करेगी। बहरहाल हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के जानशीन ने सरकार ताजुल शरिया जिनकी अजमतों का डंका पूरी दुनिया में बजा और एक आलम उससे बहरामंद हुई है, उन्हीं का फैजान हम जैसे कमज़ोर को भी मिला है। और ये हम तो कहेंगे कि ये ताजुल शरिया के उसी अमानत का ही सदका है कि 3 बार बगदाद मोहल्ला गया, 3 बार बगदाद मोहल्ला गया, गौसे पाक की बारगाह में हाजिरी दी है। और ये सादत जो अब की बार मुझे मिली है, क्यों मिली है आपको बार बता दूँ, इसलिए आप भी हो सकता है कि वो चीज़ अपना लो, आपका भी बुलावा हो जाए। अब की बार इससे जब पहले मैं गया था ना तो हमारे साथ 4-5 नौजवान थे, मैंने उनसे कहा था कि आप लोग चल रहे हो लेकिन जो हमारे साथ बड़े बूढ़े हैं इनको काम ना करने दीजिएगा, इनका अटैची इनका सामान हम लोग खुद उठाएंगे और बस पे रखेंगे। तो सबके साथ मैं भी उठाता था और मैं भी रखता था, किसी बूढ़े को हम लोग सहमत नहीं देते, बस पे सामान रखना होता हम लोग उठाते रखते थे। हम लोगों के साथ जो भी नौजवान 4-5 लोग आलिम भी थे वो सारे लोग ऐसा लगता था कि जैसे मजदूर हमाल होता है ना, वैसे लोग हम लोग हमाली करते थे। उसके बाद जब बगदाद शरीफ हाजिरी हुई तो मैंने सरकार गौसपाक की बारगाह में कहा था, सरकार अगर मेरी ये मजदूरी आपकी बारगाह में कबूल हुई हो तो सरकार दोबारा फिर बुलाने का इज़्न मिल जाए, सरकार फिर मेरी हाजिरी हो जाए। मुझे यकीन है कि गौस पाक के बारगाह में उसी गुलामी
اور اسے حمالی کا صدقہ ہے وہ سراجم نے پھر بلایا اور پھر میری بارگاہ میں حاضری ہوئی. دعا کیجیے ایسے ہی مزدوری کرتا رہوں اور مزدوری پاتا رہوں، اس لیے کہ بڑے نیک امام نے کہا ہے قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبدالقادر قدرت نما کے واسطے. ابھی آپ کو کربلا شریف کی خاک سبق بنا لیجیے گا، جلدی بنوا لیجیے اور اس کو پھریں گے آپ. اس کے لیے بس اتنا کہہ دینا کافی. میرے ایک ملنے والے محمد الوہاب صاحب بامبے رہتے ہیں، رہنے والے اترولا سائڈ کے ہیں. ان کی بچی کی طبیعت علیل رہتی تھی، کافی پریشان رہتے تھے وہ بچے کے تعلق سے. مجھ سے کئی بار کہا کہ دعا کیجیے. وہاں گیا کربلا شریف بغداد شریف، وہاں بھی دعا کیا. وہاں جب دعا کیا تو کہتے اس کے پاس سے اس کو درد نہیں ہوا. اس کی فائل اگر دیکھیں نا اتنی موٹی فائل اس کی ہوگی، اتنی موٹی فائل ہوگی، اور پیٹ میں درد، سٹی اسکان اس کے تمام چیزیں کرائی گئی. لیکن بڑے بڑے ڈاکٹر بامبے میں ڈاکٹر نہیں پاتا اور آرام نہیں ہوتا، افاقہ نہیں ہو رہا ہے. کہتے ہیں تو انہوں نے دعا کے لیے کہا، میں نے دعا کی، وسطات کا کرم ہوا، امام حسین کا کرم ہوا. لیکن بیچ میں کبھی تکلیف ہوئی، بہت ہوئی. تو میں نے یہی روز خاک کربلا اور لنگر شریف کا کچھ دانا ان کو دیا تھا، اور ہم نے کہا تھا کہ اس اور پانی بھی تھا، پانی بھی تھوڑا ملا دیجیے گا. پانی بھی مقدس بارگاہوں کہتے تو وہ سب پانی میں نے کہا ملا کے اس کو پلائیے گا. کہتے اب جب بھی تھوڑی سی تکلیف ہوتی پانی پلا دیتا ہوں. اللہ سے اللہ سے بات. تو مسلمانوں جب کربلا کی مٹی کی شفا کا یہ عالم ہے، کربلا والے سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ بس یہی کہہ کے خاموش ہونا پڑتا ہے. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو حسینیت کو زندہ فرمائے، ہم سب کو حسینیت کی زندگی عطا فرمائے، اسی پہ خاتمہ ہو. اللہ کریم ہم سب کو دارین کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. السلام علیکم. بیٹھے رہیے. چند شعر ہے نا حضرت نے ایک واقعہ اور بیان کرتا، لیکن میں ختم اسی لیے کیا ہوں تاکہ حضرت کا بھی شرکت ہو جائے، آئے ہیں شرکت ہو جائے، لیکن جی شرکت ہو جائے. سبحان اللہ. حضرت بس چند شعر آپ کی آواز اچھی ہے بولنے میں. السلام علیکم. وقت بالکل بھی اجازت نہیں رہا ہے، لیکن حضرت کی کرم فرمائی اور میں عرض کر دیتا ہوں ایک کو شعر ایک کو شعر. درود پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. کوئی خبر بھی مجھے اس کو یاد نہیں ہے. فرمانے سے کہ کوئی موبائل پر نکال لیجیے، وہ فی الحال میں نے نکال سکتا. دو شعر سماعت فرما لیں. دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے، دل کو ان سے، دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے، دل کو ان سے کسی لو تولے خدا نہ کرے، دل کو مصیب خدا جدا نہ کرے. اور آخری شعر سماعت فرمائیں. صلاۃ و سلام کے لیے تیار ہو جائے. لے رضا سب وہ چلے مدینے کو، لے رضا سب وہ چلے مدینے کو، لے رضا سب تو چلے مدینے کو. میں نہ جاؤں ارے خدا نہ کرے، میں نہ جاؤں ارے خدا نہ کرے، دل کو سے خدا
مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جی سہانی